کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے دانیال نے آنکھیں بند کیے گہری سانس لی تھی۔ جس کمرے میں اس نے اپنی محبوب بیوی کے ساتھ بہت خوبصورت لمحات گزارے تھے، اس کے کمرے میں کسی اور عورت کو دیکھنا بہت مشکل تھا۔ آج ہی اس کی دوسری شادی ہوئی تھی۔ وہ یہ دوسری شادی کبھی نہ کرتا اگر اس کا بیٹا چھوٹا نہ ہوتا۔ اس کا بیٹا 2 ماہ کا تھا اور وہ خود چاہ کر بھی ماں نہیں بن سکتا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کے لیے ماں کی ضرورت تھی۔ وہ کیئر ٹیکر رکھنے کا سوچ رہا تھا، لیکن اس کی ماں نے یہ کہتے ہوئے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کیئر ٹیکر بچوں پر بہت تشدد کرتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ سوتیلی ماں بھی ظالم ہوتی ہے، پر اس کی ماں نے اسے کسی طرح قائل کر لیا تھا۔ دانیال نے گہری سانس لیتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے پہلا قدم رکھتے ہی اسے زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے بیٹے کو گود میں لیے وہ لڑکی مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں جھلا رہی تھی۔ وہ لڑکی بیڈ کے درمیان بیٹھی تھی، اس کے بال سنہرے تھے جو دوپٹہ سر کے پیچھے ہونے کی وجہ سے آدھے چہرے پر آ رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگت اور بھوری آنکھیں تھیں۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر بیٹھی لڑکی نے دانیال کو دیکھا۔ اس لڑکی کی مسکراہٹ سمٹ گئی، جبکہ دانیال کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے۔ وہ لڑکی بہت کم عمر تھی، دانیال کی عمر 32 سال تھی، جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی مشکل سے 15 سال کی لگ رہی تھی۔ دانیال کے اندر ناگواریت کی لہر اتری۔ اس نے دوسری شادی کی تھی، وہ بھی ایک بچی سے جو شاید بالغ تک بھی نہیں تھی۔ یہ سوچ ہی اس کے اندر تک آگ لگا رہی تھی۔ اٹھو یہاں سے، میرے کمرے سے باہر جاؤ، دانیال نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ لڑکی دانیال کے اس طرح کہنے پر گھبرا گئی اور بچہ گود میں اٹھائے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ میرا بچہ یہیں چھوڑ کر جاؤ، دانیال نے سختی سے کہا۔ پر یہ روئے گا پھر، اس لڑکی نے لب کھولے۔ اس کی آواز بھی کسی چھوٹی بچی کی طرح تھی۔ دانیال کو مزید غصہ آیا۔ روئے گا تو بلا لوں گا، تم سے پہلے وہ میرے پاس ہی رہا تھا، جاؤ یہاں سے۔ اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے رخ دیوار کی جانب کرتے اس نے غصے سے کہا۔ تو وہ لڑکی کچھ لمحے اپنی گود میں موجود اس چھوٹے سے بچے کو دیکھتی رہی اور پھر اس بچے کو بیڈ پر لٹاتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس لڑکی کے کمرے سے باہر نکلتے ہی بیڈ پر موجود اس کا 2 ماہ کا بچہ رونے لگا۔ دانیال فوراً بچے کی جانب بڑھا، اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ یہ بچہ اس کی محبوب بیوی کی آخری نشانی تھا۔ چپ ہو جاؤ حنظلہ، بابا ہے نا یہاں پر؟ وہ اپنے بچے کو گود میں جھلاتے پچکار رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بچہ خاموش ہوتا نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ دانیال اسے لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا ماں؟ دوسری شادی کروائی بھی تو اتنی کم عمر لڑکی سے؟ آپ کسی بچی کی شادی مجھ سے کیسے کروا سکتی ہیں؟ وہ تو خود بچی ہے، میرے بچے کو کیا سنبھالے گی؟ وہ غصے سے منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنا فون اٹھایا اور اپنی ماں کو کال ملانے لگا، مگر دوسری جانب سے فون نہیں اٹھایا گیا۔ جھنجھلا کر اس نے فون ایک طرف رکھا اور حنظلہ کے ارد گرد تکیے لگاتے واش روم میں شاور لینے چلا گیا۔ آرام دہ کپڑوں میں باہر نکلا، بیڈ کی دوسری جانب بیٹھتے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھول کر اپنی ضروری فائلز دیکھنے لگا۔ کل اس کی بہت ضروری میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ میں اگر کوئی بھی کمی رہ جاتی تو اس کی نوکری جا سکتی تھی۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اونچی پوسٹ پر تھا، ساری میٹنگ کا انحصار اسی پر تھا۔ ابھی وہ لیپ ٹاپ لے کر کام میں مصروف ہی ہوا تھا کہ کچھ دیر میں اس کے برابر میں لیٹا حنظلہ بری طرح رونے لگا۔ اس نے لیپ ٹاپ چھوڑا اور حنظلہ کو گود میں اٹھا کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پر خدا جانے کیا ہوا تھا کہ حنظلہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فیڈر اٹھائی اور حنظلہ کو فیڈ کروانے لگا، لیکن وہ فیڈر بھی نہیں پی رہا تھا۔ کیا ہو گیا میرے بچے؟ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے آخر میں اسے اپنی دوسری چھوٹی سی بیوی کا خیال آیا۔ دل تو اس کے پاس جانے کو گوارا نہیں کر رہا تھا، پر یہ ضروری تھا۔ وہ حنظلہ کو گود میں اٹھائے دوسرے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں اسے یقین تھا کہ وہ ضرور وہیں گئی ہوگی۔ اس کی توقع کے مطابق واقعی وہ 2 کمرے چھوڑ کر تیسرے گیسٹ روم میں موجود تھی۔ دانیال نے گیسٹ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا۔ دانیال کی نگاہ ایک لمحے کے لیے اس معصوم لڑکی پر پڑی۔ دانیال کو محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں روئی روئی سی ہیں، پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے روتا ہوا حنظلہ اس لڑکی کے سامنے کر دیا۔ اس نے فوراً حنظلہ کو تھام لیا اور پیچھے ہٹتے دروازہ بند کر دیا۔ دانیال بھی وہاں سے جانے لگا۔ ابھی واپس اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ کچھ سوچ کر ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اپنا 2 ماہ کا بچہ کسی ایسی انجان عورت کے حوالے نہیں کر سکتا تھا جو کچھ گھنٹے پہلے ہی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔
وہ الٹے قدم واپسی اسی کمرے کی جانب گیا اور دروازے پر دستک دی، پر حیران تھا کہ اب بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ اس لڑکی نے واپس دروازہ کھولا۔ حنزلہ اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ وہ ناسمجھی سے دانیال کو دیکھنے لگی۔ اس کو لے کر میرے کمرے میں آؤ، جب سو جائے تو واپس چلی جانا، دانیال کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ وہ لڑکی دانیال کے پیچھے پیچھے قدم اٹھاتی دانیال کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں واپس آنے تک حنزلہ ایک بار پھر جاگ چکا تھا۔ وہ حنزلہ کو لے کر کبھی کمرے میں ٹہلتی، کبھی گود میں لے کر اسے تھپکی دیتی، کبھی اسے دھیمی آواز میں لوری سناتی۔ دانیال کو لوری کی آواز تو نہیں آئی تھی، پر یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ کچھ گنگنا رہی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتے ایک نگاہ اس لڑکی اور اپنے بیٹے پر ڈال لیتا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ 1 گھنٹہ گزرا تھا اور حنزلہ سو چکا تھا۔ اس لڑکی نے آہستگی سے حنزلہ کو دانیال کے برابر میں لٹایا اور دوپٹہ درست کرتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی حنزلہ ایک بار پھر رونے لگا۔ وہ واپس پلٹ کر حنزلہ کی جانب آئی۔ اس کو مکمل سلا کر جاؤ، جب گہری نیند میں چلا جائے تب جانا، میں بار بار نہیں آ سکتا تمہیں بلانے، دانیال نے رکھائی سے کہا۔ وہ سر ہاں میں ہلاتی بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ گئی۔ اس نے حنزلہ کو گود میں اٹھایا، پھر کچھ سوچتے بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ دانیال اسے حیرت سے دیکھنے لگا، پر وہ دانیال سے نظریں چراتے ہوئے حنزلہ کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ اپنا دوپٹہ حنزلہ اور اپنے اوپر درست کیا اور حنزلہ کو اپنے سینے سے لگائے تھپکنے لگی۔ دانیال اس کا یہ انداز بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی عمر میں چھوٹی تھی، پر اپنے طور طریقوں سے کوئی تجربے کار عورت لگ رہی تھی۔ سر جھٹکتے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہوا اور پلٹ کر دیکھا تو حنزلہ کے ساتھ وہ لڑکی بھی سو چکی تھی۔ سونے کے باعث اس کا دوپٹہ ایک طرف دھلک چکا تھا۔ حنزلہ اس کے سینے سے لگا گہری نیند میں تھا۔ حنزلہ کا ننھا سا ہاتھ اس لڑکی کے بازو پر تھا اور اس لڑکی کا ہاتھ حنزلہ کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ دانیال یک ٹک دونوں کو دیکھے گیا۔ نظر اس لڑکی کے چہرے پر اٹکی تو دل میں ملامت سی ابھرنے لگی۔ وہ لڑکی بہت چھوٹی تھی، نہ جانے کیا مجبوری تھی جو ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر لی۔ اپنا لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ خود بھی بیڈ پر نیم دراز ہو گیا، مگر کچھ فاصلے پر۔ نگاہ پلٹ پلٹ کر اس لڑکی پر جا رہی تھی، پر وہ اس لڑکی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وجہ کہ یہ سب اسے بہت جلدی لگ رہا تھا۔ 2 مہینے ہی تو ہوئے تھے اس کی پہلی بیوی کو مرے ہوئے، اور دوسرا وہ لڑکی بہت کم عمر تھی۔ صبح دانیال کی آنکھ کھلی تو بیڈ خالی تھا، نہ وہاں حنزلہ تھا اور نہ وہ لڑکی۔ حنزلہ کا سوچتے وہ پریشانی سے فوراً اٹھ بیٹھا۔ ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر رہی تھی۔ وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکلتا اس لڑکی کے کمرے کی جانب گیا۔ اس بار بنا دستک دیے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر لیٹا حنزلہ رو رہا تھا۔ وہ لڑکی حنزلہ کے کپڑے اتارے اس کی پالش کرنے میں مصروف تھی۔ جاہل لڑکی، کیا کر رہی ہو تمہیں دیکھ نہیں رہا وہ رو رہا ہے؟ دانیال غصے سے اس کے سر پر پہنچا۔ میں مالش کر رہی تھی، مالش کے بعد حنزلہ کو نہلانا تھا، اس طرح ہڈیاں۔ اپنا یہ دیہاتی پن کہیں اور جا کر جھاڑو، میرے بچے پر اپنے نئے نئے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات کاٹتے اس نے غصے سے حنزلہ کو گود میں اٹھایا، پر گود میں اٹھا تو لیا تھا، پر حنزلہ کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ شروع کے 2 مہینے تو دانیال کی ماں یہاں تھی، پر اب وہ واپس اپنے آبائی گھر جا چکی تھی۔ جب کافی دیر حنزلہ چپ نہ ہوا تو اس نے غصے سے اس لڑکی کو گھورا اور حنزلہ کو اس کی جانب بڑھایا۔ یہ تیل صاف کرو، نہلاؤ اور اس کو تیار کرو۔ یہ مالش وغیرہ کرنے کی اور اپنے ہاتھ اس کے جسم پہ گھسنے کی ضرورت نہیں۔ وہ انتہائی حقارت سے کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ حنزلہ کو گود میں اٹھائے وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ شام میں دانیال کی ماں گھر آئی تھی۔ دانیال آفس سے لوٹا تو اس کی ماں حنزلہ کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی، جبکہ اس کی دوسری بیوی اس کی ماں کے برابر میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ تم حنزلہ کو لے کر کمرے میں جاؤ، مجھے ماں سے بات کرنی ہے، دانیال نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ لڑکی فوراً حنزلہ کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کون سا انداز ہے دانیال بات کرنے کا؟ اس کا نام ارا ہے، پیار سے بات کرو اس سے۔ ابھی تمہاری شادی کو 1 ہی دن ہوا ہے اور میں تو حیران ہوں تم شادی کے پہلے روز آفس کیسے چلے گئے؟ اس کی ماں اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ میری کوئی پسند کی شادی نہیں ہے ماں، اور نہ ہی پہلی شادی ہے کہ میں چھٹیاں مناؤں۔ میرے لیے میرا آفس بہت ضروری ہے، اور دوسرا میں اس شادی کو نہیں مانتا۔ یہ سن کر رفعت بیگم حیرت سے دانیال کو دیکھنے لگی۔ تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے دانیال؟ کل ہی نکاح ہوا ہے تمہارا اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تو اور کیا کہنا چاہیے مجھے؟ آپ نے ایک نابالغ لڑکی سے میرا نکاح کر دیا، اس بچی پر میرے بیٹے کی ذمہ داری ڈال دی، اور آپ کو لگتا ہے میں اسے بیوی قبول کروں گا؟
کہ میں آپ کو اتنا جاہل مرد لگتا ہوں؟ وہ اپنی ماں سے سوال کر رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا وہ نابالغ ہے؟ 20 سال عمر ہے دانیال اس کی۔ وہ اپنی ماں کی بات پر ٹھٹکا۔ آپ غلط بیانی کر رہی ہیں، وہ 20 سال کی نہیں ہے، اس کے چہرے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ جو 14-15 سال کی ہے۔ میں اندھا تو نہیں ہوں، وہ جھنجھلایا۔ دانیال، وہ واقعی 20 سال کی ہے۔ بعض لوگوں کا چہرہ اور جسامت ایسی ہوتی ہے کہ ان کی عمر کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹے کی بے وقوفی پر رفعت بیگم کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ یار، میرا دل اتنی چھوٹی لڑکی کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے کا نہیں کر رہا ماں۔ میں ایک میچور اور اپنی ہم عمر عورت چاہتا ہوں، اور اس لڑکی کو بھلا بچے سنبھالنے کا کیا تجربہ ہوگا؟ وہ بہت پریشان تھا۔ اس کو تجربہ ہے دانیال، وہ بہت گھریلو لڑکی ہے اور بہت میچور اور سمجھدار بھی ہے۔ مجھے تو تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں بس یہی کہوں گی کہ اب جب اس لڑکی سے شادی کر لی ہے تو اس کی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے اپنی بیوی قبول کرو، بیوی والی عزت دو، بیوی والی اہمیت دو، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کا کمرہ تم سے الگ ہے۔ تم نے اسے گیسٹ روم میں شفٹ کیا؟ دانیال کی ماں غصے سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو یہ سب اس لڑکی نے بتایا ہے؟ دانیال کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس لڑکی کا نام ارا ہے، اب تم اسے اس کے نام سے پکارو گے، سمجھے؟ دانیال کی ماں نے کہا۔ اوکے، یہ کہتے دانیال کھڑا ہوا اور فریش ہونے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو ارا حنزلہ کو کاٹ میں لٹا رہی تھی۔ کاٹ میں لٹانے کے بعد وہ کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ جب دانیال نے غصے سے اس لڑکی کا بازو پکڑا، وہ گھبرا کر دانیال کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا کہا ہے تم نے میری ماں سے؟ کہ میں نے تمہیں الگ کمرے میں شفٹ کروایا؟ بہت شوق ہے تمہیں میرے ساتھ رہنے کا؟ میں تو تمہیں معصوم بچی سمجھ رہا تھا، پر تمہارے اندر تو سارے گن ہیں۔ بیوی بننا چاہتی ہو میری؟ وہ جس انداز میں پوچھ رہا تھا، ارا گھبرا کر اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ وہ دانیال کے سامنے کچھ بولی نہیں تھی، صرف نگاہیں جھکا کر اپنی کلائی کو مروڑتے دانیال کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جواب دو مجھے۔ اب کی بار دانیال غصے سے غرایا تو ارا نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ دانیال نے تنزیہ ہنستے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اگر آئندہ اپنے اور میرے درمیان کی کوئی بھی بات میری ماں کو بتائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ دانیال کے کہنے پر وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دانیال نے اس کے جاتے ہی گہری سانس لی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر دانیال بھی کمرے سے باہر آیا تھا، اپنی ماں کے ساتھ باہر بیٹھا باتیں کر رہا تھا، اور ارا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ موم، میں سوچ رہا ہوں میں کیئر ٹیکر رکھ لوں حنزلہ کے لیے۔ دانیال کی بات پر ماں نے کہا۔ کیئر ٹیکر کی کیا ضرورت ہے؟ ارا ہے نا، وہ سنبھالے گی، تم حنزلہ کی فکر نہیں کرو۔ موم، میرا دل اتنی چھوٹی لڑکی پر اعتبار کرنے کا نہیں کر رہا، وہ تو خود بچی ہے، میں اپنا بچہ اس کے حوالے کیسے کر دوں؟ دانیال خود سے ہی جھنجھلانے لگا تھا۔ وہ بچی نہیں ہے دانیال، جوان لڑکی ہے، تمہیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو، میں اس ٹاپک پر مزید بحث نہیں چاہتی، میں یہاں 2-3 دن رکی ہوں تاکہ تمہارے اور ارا کے درمیان سب سیٹل کر سکوں۔ مجھے معلوم ہے تمہیں مشکل ہو رہی ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری پہلی بیوی لائبہ ہے، تم لائبہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی جگہ تم کسی اور کو دے نہیں پا رہے۔ بس دیکھو، کسی کے جانے سے زندگی نہیں رکتی، انسان کو موو آن کرنا پڑتا ہے۔ میرا بچہ، میری بات کو سمجھو۔ اپنی ماں کی نصیحت پر دانیال لب بھیجے خاموش ہو گیا۔ اس کی ماں 2-3 دن یہاں رک رہی تھی، یعنی 2-3 دن ارا کو اسے اپنے کمرے میں برداشت کرنا تھا۔ رات کا کھانا سب نے ساتھ کھایا۔ ارا نے حنزلہ کو فیڈ کروا کر نائٹ ڈریس پہنا کر سلا دیا تھا۔ جب رفعت بیگم نے ارا کو حنزلہ کو لانے کا کہا تھا اور وہ حنزلہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، یہ دیکھ کر ارا پریشانی سے ان کے پیچھے آئی۔ ارا، تم کمرے میں جاؤ، آج حنزلہ میرے پاس رہے گا، اگر رات کو اٹھا تو میں سنبھال لوں گی۔ ماں کی بات پر ارا خاموشی سے اپنے کمرے میں جانے لگی جب رفعت بیگم کی آواز پر رکی۔ تمہارا کمرہ گیسٹ روم نہیں، تمہارا کمرہ دانیال کا کمرہ ہے، دانیال کے کمرے میں جاؤ۔ رفعت بیگم کی بات پر ہونٹ کچلتے ارا دانیال کے کمرے میں چلی گئی۔ دانیال فون پر مصروف تھا، جب کمرے میں داخل ہوتی ارا کو دیکھا، وہ دروازہ لاک کیے دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ دانیال فون پر بات کرتے اس پر بھی نظر ڈال لیتا، جب رابطہ منقطع کیا تو کمر پر ہاتھ رکھ کر ارا کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، کوئی کام ہے؟ اور حنزلہ کہاں ہے؟ آنٹی نے لے لیا اسے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے کمرے میں جاؤں۔ ارا کے کہنے پر دانیال نے بے اختیار اپنا ماتھا مسلا، وہ جانتا تھا یہ سب تو ہوگا۔ تو وہاں کیوں کھڑی ہو؟ جا کر سو جاؤ۔ بیڈ کی جانب اشارہ کرتے وہ خود اپنے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر بالکنی میں نکل گیا۔ جب وہ سگریٹ پینے کے بعد واپس کمرے میں لوٹا تو ارا بیڈ کی ایک طرف نیم دراز تھی۔ وہ بیڈ کے اس قدر کنارے پر تھی کہ اگر وہ ہلکا سا بھی سرکتی تو نیچے گر جاتی۔
دانیال بیڈ کی دوسری جانب لیٹا۔ کچھ دیر فون پر مصروف رہنے کے بعد اس نے کمفرٹر اپنے اوپر درست کیا تو اس کی نظر ارا پر پڑی۔ نہ جانے کیوں وہ چاہ کر بھی اس لڑکی سے انجان نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ارا کو پیچھے کھینچا تو وہ ہڑبڑا کر خوف سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے اس طرح کرنے پر دانیال اسے گھورنے لگا۔ سوری وہ میں سمجھی۔ کیا سمجھی؟ میں تمہیں اپنے قریب کھینچ رہا تھا، اس لیے تھوڑا پیچھے کر رہا تھا تاکہ لڑک کر نیچے گر نہ جاؤ۔ غصے سے کہتے دانیال کروٹ بدل گیا جبکہ ارا شرمندہ سی واپس بستر پر لیٹ گئی اور اس بار تھوڑا پیچھے ہو کر لیٹی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دانیال کی آنکھ پیاس سے کھلی۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا، سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا، پلٹ کر واپس بستر پر لیٹنے لگا تو نگاہ اپنے برابر میں سوئی ارا پر پڑی۔ وہ بچوں کی طرح سو رہی تھی۔ اس کا منہ ہلکا سا کھلا تھا اور وجود تھوڑا سا پھیلا ہوا تھا، جیسے وہ لوٹنے کی عادی ہو۔ دانیال کئی لمحے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، دراز پلکیں جو رخساروں پر سایہ فگن تھی۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے ارا کے گالوں کو نرمی سے چھوا جو روئی کے گالوں کی طرح نرم نرم اور پھولے پھولے سے تھے۔ پھر انگوٹھا بڑھاتے نگاہ ارا کے لبوں پر گئی۔ ہلکی سی نیم واہ ہونٹ اور گہری سانسیں پل بھر میں دانیال کو بہکانے لگی۔ وہ بہکتا بھی کیوں نہیں، اس کی آغوش میں موجود لڑکی کم عمر اور نہایت خوبصورت تھی۔ اس کے نگاہ میں تھی، وہ اس پر پورا حق اور پوری ملکیت رکھتا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر ارا کی کمر میں ڈالا، ارا کو اپنے قریب کھینچتے بے خودی سے ارا کے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر بے خودی میں اس کے نرم رخساروں پر جھکا۔ اپنے لب ارا کے رخسار پر رکھے تھے، رخسار سے ہوتے ہوئے لب ارا کی ناک تک پہنچے، چھوٹی سی ناک میں چمکتا نگینہ۔ دانیال نے بے خودی میں اس نگینے پر بھی اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ اس سے پہلے وہ مزید اپنی حد سے باہر نکلتا، وہ مزید حدود توڑتا، اس کی نگاہ ارا کے پلکوں پر ٹھہری نمی پر پڑی۔ ارا کی پلکیں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھیں، یعنی وہ جاگ رہی تھی اور اس کی پلکوں کی نمی ایک بات واضح کر رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے اور ڈر رہی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے ارا سے دور ہوا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پتہ نہیں وہ کیسے بہک گیا تھا۔ خود کو ملامت کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا، واش روم میں جاتے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ماری۔ دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی، اس کے لیے مزید کمرے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات کے تیسرے پہر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ارا بیڈ پر اٹھ بیٹھی، لبوں سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ اسے اپنا چہرہ دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال کا یوں اچانک دور جانا اسے بہت بری طرح چبھا، یعنی وہ شخص بے خودی میں اس کے قریب تو آ گیا تھا پر دل سے اس کی قربت نہیں چاہتا تھا۔ صبح وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے رفعت بیگم سے معلوم ہوا تھا کہ دانیال آفس جا چکا ہے۔ وہ سارا دن رفعت بیگم کے ساتھ باتوں اور کاموں میں مصروف رہی تھی۔ اس دوران اسے ایک بار بھی دانیال کا خیال نہیں آیا تھا، وہ صرف حنزلہ میں مگن تھی اور یہ دیکھ کر رفعت بیگم کو برا لگا تھا۔ انہوں نے سنجیدگی سے ارا کو دیکھا۔ ارا، میں اور دانیال سوچ رہے ہیں کہ ہم حنزلہ کے لیے کیئر ٹیکر رکھ لیں۔ ان کی بات سنتے ارا کے ماتھے پر ایک ننھا سا بل پڑا۔ لیکن کیوں؟ میں ہوں حنزلہ کا خیال رکھنے کے لیے، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، آپ بالکل فکر مت کریں، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے تم اس کا بہت خیال رکھو گی، بس تم صرف اس کا خیال رکھو گی، پر میں نے تمہیں بتایا تھا کہ دانیال سے تمہاری شادی کی وجہ صرف حنزلہ نہیں، دانیال خود بھی ہے۔ میں جانتی ہوں وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اپنی زندگی میں آنے والی نئی لڑکی کو جگہ نہیں دے گا، پر تمہیں کوشش کرنی ہے ارا، تمہیں دانیال کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری صرف حنزلہ نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی جبکہ ارا لب بھینچے نگاہیں جھکا گئی۔ رات بھر دانیال کمرے میں نہیں تھا، وہ باہر تھا، تم نے ایک بار بھی دیکھنے کی کوشش کی؟ رفعت بیگم کے سوال پر ارا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ تمہارا ذہن حنزلہ میں ہی اٹکا ہوا ہے، میں یہ کوتاہی برداشت نہیں کروں گی۔ رفعت بیگم کے کہنے پر ارا اپنے ہاتھ آپس میں مسلنے لگی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں اب شکایت کا موقع نہیں دوں گی، لیکن آپ پلیز حنزلہ کے لیے کیئر ٹیکر نہ رکھیں۔ اس کے کہنے پر رفعت بیگم نے اس کی بات سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ رات جب دانیال آفس سے لوٹا تو اب منظر کچھ تبدیل تھا۔ ارا خوبصورت گلابی فراک میں ملبوس تھی، کانوں میں آویزے پہنے تھے اور ہونٹوں پر لپسٹک، چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ تھا۔ دانیال نے ایک نظر اس کی جانب دیکھتے نگاہ پھیر لی۔ پھر رات کو حنزلہ کو رفعت بیگم اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ارا اور دانیال اکیلے کمرے میں تھے۔ ارا بیڈ پر بیٹھی نروس ہوتی بری طرح اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔
جس کی وجہ سے کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں شور پیدا کر رہی تھیں۔ دانیال نے جھنجھلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اتارو ان چوڑیوں کو، مجھے ان کے شور سے اریٹیشن ہو رہی ہے۔ وہ غصے سے بولا تو ارا ہڑبڑا کر فوراً اپنی کلائیوں سے چوڑیاں اتارنے لگی۔ آپ کے پاؤں دبا دوں؟ اس نے لب کچلتے پوچھا تو دانیال چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیا ہوا میرے پاؤں کو؟ اس نے الٹا اسے سوال کیا۔ نہیں، وہ میرا مطلب سارا دن آفس میں کام کرتے رہے ہیں تو پاؤں درد کر رہے ہوں گے۔ وہ جلدی سے گڑبڑاتے وضاحت دینے لگی تو دانیال نے اسے گھورا۔ بھلا وہ کون سا آفس میں ہل چلا کر آیا تھا جو اس کے پاؤں درد کرتے؟ نہیں شکریہ، تم سو جاؤ، دانیال نے بے رخی سے کہا اور اپنے فون میں مصروف ہو گیا۔ پر دانیال نے محسوس کیا تھا کہ ارا نامحسوس انداز میں اس کے قریب کھسک آئی۔ دانیال کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ کچھ پیچھے کھسکا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر وہ زیادہ قریب آئی تو ضبط نہیں کر پائے گا۔ ارا جا کر صوفے پر سو، اس نے اچانک کہا تو ارا بے دلی سے اٹھتی صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ رفعت بیگم جو 2 دن بعد واپس جانے کا ارادہ رکھتی تھی وہ دانیال اور ارا کے حالات جو کہ دیکھتے مزید کچھ وقت کے لیے ٹھہر گئیں۔ پر اب حنظلہ کو ارا ہی سنبھالتی تھی۔ وہ حنظلہ میں اس قدر مگن ہو چکی تھی کہ اسے دانیال کا کوئی خیال نہیں تھا، نہ ہی اب وہ دانیال پر توجہ دے رہی تھی، جبکہ دانیال اس کی حنظلہ کے لیے دیوانگی دیکھ اب پریشان رہنے لگا تھا۔ حنظلہ پر اس کی اتنی ٹینشن دانیال کو کھٹکنے لگی تھی۔ بھلا کوئی سوتیلی ماں اپنے شوہر کے پہلے بچے کے لیے اس قدر دیوانی کیسے ہو سکتی تھی؟ دانیال آج آفس سے گھر جلدی آیا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر لان میں بیٹھی اپنی ماں پر پڑی اور پھر ماں سے ہوتی ہوئی نگاہ ارا پر پڑی جس کی گود میں حنظلہ تھی۔ ہادی، میرا پیارا ہادی، مما کا پیارا پیارا ہادی۔ وہ حنظلہ کو باہوں میں گھماتے ہوئے اسے پیار سے پچکار رہی تھی، جبکہ اس کے منہ سے حنظلہ کا نام ہادی سن کر دانیال کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دانیال کی پہلی بیوی نے بہت محبت سے حنظلہ کا نام حنظلہ رکھا تھا، وہ بھلا کیسے اس کا نام خود سے تبدیل کر سکتی تھی؟ وہ غصے سے آگے بڑھا اور ارا کی گود سے حنظلہ کو چھینا۔ اس کا نام حنظلہ ہے، حنظلہ نام لے کر پکارو، اپنی طرف سے نام رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بہت بے رخی سے کہا تھا کہ ارا شرمندگی سے اپنی نگاہیں جھکا گئی، جبکہ رفعت بیگم کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ یہ کون سا طریقہ ہے دانیال؟ انہوں نے سرزش کرنے والے انداز میں دانیال کو ڈانٹا۔ موم پلیز، میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ کہتے وہ حنظلہ کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا، پر حنظلہ نے بھی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ کمرے میں جاتے ہی بری طرح رونے لگا۔ جب کچھ دیر تک حنظلہ نہ سنبھلا تو مجبوراً اپنی انا پر ضبط بٹھاتے اس نے ارا کو آواز لگائی۔ ارا 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 بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ وجہ دانیال کی پکار نہیں، وجہ حنظلہ کا رونا تھا، اور حنظلہ کا رونا سن کر ہی وہ بے چین ہو گئی تھی۔ لے کر جاؤ۔ حنظلہ کو اس کے حوالے کرتے وہ خود واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ارا نے تنزیہ نظروں سے دانیال کی پشت دیکھی اور پھر حنظلہ کا ماتھا چوم کر اسے باہر لے گئی اور پھر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تم میری ہادی ہو، سمجھے؟ مما کی ہادی۔ یہ کہتے ہی اس نے حنظلہ کے دونوں گال چومے۔ رفعت بیگم محبت سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں، ان کا فیصلہ بالکل صحیح ثابت ہوا تھا۔ اور پھر اس نے اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود حنظلہ کے لیے کیئر ٹیکر رکھ لی تھی اور دانیال کے ہی حکم پر سارا دن حنظلہ کیئر ٹیکر کے پاس رہا تھا۔ یہ بات ارا کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جلے بیر کی بلی بنے پورے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ جب دانیال تھکا ہرا آفس سے لوٹا تھا، آپ نے کیئر ٹیکر کیوں رکھی؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ لڑا کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ دانیال اس کے بدلے ہوئے انداز پر چونکا تھا۔ پہلی دفعہ تھا کہ وہ لڑکی اس سے اس طرح بات کر رہی تھی، خالصتاً بیویوں کے انداز میں۔ میری مرضی، مجھے رکھنی تھی، میں نے رکھ لی، دانیال لاپرواہی سے کہتے واش روم کی جانب بڑھنے لگا جب ارا فوراً سے اس کے سامنے آئی۔ وہ میرا بھی تو بیٹا ہے، میں ہوں اس کو سنبھالنے کے لیے، پھر آپ نے کیئر ٹیکر کیوں رکھی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیئر ٹیکر؟ ابھی ارا بول رہی تھی جب دانیال نے سختی سے درمیان میں اس کی بات کاٹی۔ وہ تمہارا نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، سمجھی؟ اور تم کوئی حق نہیں رکھتی کہ میرے معاملے سے اختلاف کرو۔ درشتگی سے کہتے دانیال واش روم میں چلا گیا تھا جبکہ ارا پتھرائی رہ گئی۔ ہاں، شاید وہ بھول گئی تھی کہ وہ ارا کا بچہ نہیں تھا، وہ دانیال کا بچہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی باہر رفعت بیگم کو کھڑا دیکھا۔ رفعت بیگم نے اس کی آنسو دیکھ لیے تھے، پر وہ تیزی سے ان کے سامنے سے گزرتے گیسٹ روم میں بند ہو گئی۔ رفعت بیگم نے گہری سانس لی تھی اور پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھے وہ دانیال کے باہر نکلنے کا انتظار کرتی۔ دانیال فریش ہو کر باہر نکلا تو بیڈ پر اپنی ماں کو بیٹھے دیکھ چونکا۔ خیریت ہے آپ یہاں؟ دانیال نے ان کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔
تمہیں ایرا سے مسئلہ کیا ہے؟ تم اسے کیوں قبول نہیں کر پا رہے دانیال؟ اس کے اندر کیا کمی ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے وہ ادب اداب والی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، سلیقہ مند ہے، پھر کیا ایسی مشکل ہے کہ تم اسے قبول نہیں کر پا رہے؟ رفعت بیگم پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، کوئی عیب نہیں، عیب میرے اندر ہے۔ آپ جانتی ہیں وہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہے، میں کیسے اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول کروں؟ آپ بتائیں۔ وہ ایک کنواری کم عمر خوبصورت اور پیاری لڑکی کی شادی ایک ایسے مرد سے کر دی جس کی پہلی بیوی مر چکی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے، تو یہ اس کے نازک کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ نے زیادتی کی ہے ماں، آپ کو اس کی شادی مجھ سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے یہ فیصلہ آپ پر اس لیے چھوڑا تاکہ آپ میرے مزاج کے مطابق کوئی فیصلہ کریں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ ایک کم عمر کنواری لڑکی سے میری شادی کریں گی تو میں کبھی اس فیصلے پر راضی نہیں ہوتا۔ یہ کہتے دانیال اٹھ کر کھڑکی کے جانب گیا تھا جب رفعت بیگم نے گہری سانس لی۔ ایرا کی عمر 20 سال ہے، میں اسے ایک جہنم سے نکال کر یہاں لائی ہوں دانیال، تم جانتے کیا ہو؟ تم نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ وہ حنزلہ سے بہت محبت کرتی ہے، تو کیا تمہیں وہ محبت بہت انمول نہیں لگتی؟ کوئی کنواری کم عمر لڑکی اس طرح کی محبت کسی بچے سے کر سکتی ہے جیسے سگیمہ کرتی ہے؟ اس کا باپ شرابی تھا دانیال، اس کے باپ نے ایرا کی شادی اپنے ہم عمر دوست سے کروائی تھی جو 70 سال کا تھا۔ اپنی ماں کی بات پر دانیال بھی یقینی سے چونک کر پلٹا، اور ایرا صرف 17 سال کی؟ 17 سال بہت کم عمر ہوتی ہے۔ باپ شرابی تھا اور جس سے شادی کی تھی وہ بوڑھا بھی شرابی تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ایرا نے ایک بیٹے کو جنم دیا، ہادی نام تھا اس کا۔ جس نام پر تم ایرا کو ڈانٹ رہے تھے وہ اس کے بیٹے کا نام تھا، اس لیے وہ حنزلہ کو اس نام سے پکار رہی تھی۔ انہوں نے دانیال کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ واٹ؟ یہ سب تو آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ دانیال پریشانی سے اپنی ماں کے سامنے آیا تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہاں، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ ابھی یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پر اب مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ کہاں گیا ایرا کا بیٹا؟ دانیال نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس کے بوڑھے شوہر کو شک تھا کہ وہ اس عمر میں باپ نہیں بن سکتا اور وہ بچہ ناجائز اولاد ہے، اس لیے نشے میں اس نے وہ بچہ کنویں میں پھینک دیا۔ ایرا نے اپنے 1 ماہ کا بچہ کھویا ہے دانیال، اور وہ تمہارے حنزلہ میں اپنے ہادی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ایرا سے تمہاری شادی کے پیچھے میرا یہی مقصد تھا کہ ایک تو وہ اچھی زندگی جی لے گی، دوسرا اسے حنزلہ کی صورت میں ہادی مل جائے گا، اور حنزلہ کو اس کی صورت میں اپنی ماں۔ اپنی ماں کی بات پر دانیال نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ بات آپ مجھے پہلے بتا دیتی، دانیال ناراضگی سے بولا۔ اسے اپنا صبح والا رویہ یاد آیا تھا کہ اس نے ایرا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایرا حنزلہ کے لیے اتنی پوزیسو کیوں ہے، وہ حنزلہ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے۔ ایرا تیار ہو جاؤ، وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب پیچھے سے دانیال کی آواز سن پلٹی۔ دانیال دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی اچانک بدلی نظروں پر ایرا پریشان ہوئی تھی۔ آپ آفس نہیں گئے؟ سوال پوچھنے کے بعد اس نے خود کو ملامت کیا۔ نہیں گیا، سوچ رہا تھا شادی کے بعد تھوڑا بھی ٹائم تمہارے ساتھ نہیں گزارا، اس لیے آج کا سارا دن تمہارے ساتھ گزاروں۔ تم تیار ہو جاؤ، پھر باہر چلیں گے۔ وہ کہتے کہتے ایرا کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ ایرا سانس روکے اس کے بدلے انداز دیکھ رہی تھی۔ یہ انداز تو دانیال کے برے انداز سے زیادہ جان لیوا تھا۔ سانس تو لے لو مسز دانیال۔ ایرا کے گالوں کو نرمی سے چھوتے وہ نرم محبت بھرے لہجے میں بولا تو ایرا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے اس انداز پر دانیال دل فریبی سے مسکراتے نفی میں سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ ایرا نے اپنے دونوں گالوں کو چھوا جو دانیال کے لمس پر دہک اٹھے تھے، پھر رفعت بیگم کو ناشتہ دے کر وہ اپنے کمرے میں گئی تھی۔ ڈریسنگ روم سے کپڑے تبدیل کرتے وہ باہر نکلی تو دانیال نے سر تپیر اسے دیکھا۔ یہ نہیں، موم جو لائی تھی وہ سیاہ فراک پہنو، زیادہ اچھا لگے گا۔ دانیال کے کہنے پر وہ واپس اندر گئی تھی اور اس بار لوٹی تھی تو سیاہ حسین ٹخنوں کو چھوٹی فراک میں لوٹی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے وہ میک اپ نکال رہی تھی جب دانیال اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک دم لرزش آئی تھی۔ تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میں میک اپ کر دوں؟ دانیال نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، وہ فوراً بولی تھی۔ دانیال اس بات میں سر ہلاتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، پر نظریں اب تک ایرا پر ہی ٹکی تھی۔ دانیال آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ ہاتھ کی لرزش کی وجہ سے اس کا کاجل پھیل گیا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ دانیال نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کو نہیں معلوم آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ روحانسی لہجے میں بولی۔ میں تو محبت کر رہا ہوں ایرا، جس کی تم حقدار ہو، کیا نہیں کر سکتا؟ دانیال کے سوال پر وہ لب بھیج گئی۔ کیسے کہتی اسے محبتوں کی عادت نہیں تھی؟ وہ تو صدا سے محبتوں سے محروم لڑکی تھی اور کمرے میں رکی نہیں تھی، بلکہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، پر اس کے آنسو دانیال سے مخفی نہیں رہے۔ تیار ہونے کے بعد وہ اور دانیال گھر سے باہر نکلے تھے۔
وہ حنزلہ کو لے جانے پر بضد تھی، پر رفعت بیگم نے منع کر دیا تھا۔ دانیال پہلے اسے شاپنگ مال لے گیا، اپنی پسند کے کپڑے دلوائے، اور پھر ساحل سمندر پر وہ وقفے وقفے سے ارا سے بات کرتا رہا، پر وہ بار بار گمسم سی ہو جاتی۔ کھانے کے بعد جب وہ لوگ گھر لوٹے تو شام کے 7 بج چکے تھے۔ ارا سب سے پہلے حنزلہ کے پاس گئی تھی، اسے نامحسوس انداز میں چیک کیا تھا کہ کہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر وہ حنزلہ میں یوں مصروف ہوئی تھی کہ اسے دانیال کا خیال بھی نہ رہا۔ اس کی یہ دیوانگی دیکھ دانیال نے گہری سانس لی۔ رات پھر رفعت بیگم نے حنزلہ کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ارا کام فارغ کر کمرے میں لوٹی تو دانیال بستر پر نیم دراز تھا۔ وہ خاموشی سے کپڑے تبدیل کر کے بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گئی تھی۔ دانیال نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے اسے دیکھا، جو اس کی جانب پشت کیے لیٹی تھی۔ وہ کچھ سوچتے مسکرایا اور پھر اچانک ارا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ ارا سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ تم جانتی ہو موم نے حنزلہ کو اپنے پاس کیوں رکھا؟ دانیال کے سوال پر وہ گڑبڑائی۔ بتاؤ، کیا موم نے اس لیے اسے اپنے پاس رکھا ہے کہ تم میری جانب پشت کر کے سو جاؤ؟ ویسے بہت ظالم ہو تم، صبح سے نظر انداز کر رہی ہو، کیا اتنا برا ہوں میں؟ دانیال نے مصنوعی چہرہ بناتے شکوہ کیا۔ آپ مہینوں سے نظر انداز کر رہے ہیں، کیا اتنی بری ہوں میں؟ اس کے جواب پر شکوہ پر دانیال سنجیدہ ہوا۔ ارا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اس کے لیے خود بھی اندازہ لگانا مشکل تھا، وہ اپنی آغوش میں لیٹی معصوم سی لڑکی پر نظر انداز کر کے کتنا بڑا ظلم کرتا رہا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، پر اس میں قصور تمہارا بھی ہے یار۔ میں تو تمہیں چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا، شکل سے تم بہت چھوٹی لگتی ہو۔ پھر موم نے بتایا کہ آپ محترمہ پورے 19 سال کی ہیں، دانیال نے خفگی سے کہا۔ اس نے جان کر ارا کے ماضی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ارا مزید کچھ نہیں کہا، نگاہیں جھکا لی تھی۔ دانیال اس کی مان بھری ناراضگی پر مسکراتے اس کے چہرے پر جھکا اور پھر بہت عقیدت اور محبت سے اسے اپنی شریک حیات کا مان بخشا۔ اسے اپنے بچے کی ماں قبول کیا تھا، اسے دل سے حنزلہ سونپ دیا تھا۔ صبح جب ارہا کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں تنہا تھی۔ رات دانیال کی محبت یاد کرتے اس کے چہرے پر گلال بکھرا تھا۔ وہ اپنے لیے لباس نکال کر شاور لیتی اچھا سا تیار ہونے لگی تھی۔ ابھی وہ تیار ہو کر فارغ ہی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور دانیال کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی گود میں حنزلہ تھا۔ ارہا، بتاؤ بھلا یہ کون ہے؟ دانیال نے اپنی گود میں موجود حنزلہ کو اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے، ارہا نے سر جھکائے کہا تھا۔ یہ صرف میرا بیٹا نہیں ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ دانیال کی اس بات پر ارہا بے یقینی سے دانیال کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ یہ میرا بیٹا ہے؟ اس نے بہت معصومیت سے ننھے سے حنزلہ کی جانب دیکھتے ہوئے حسرت سے پوچھا تھا، جس پر دانیال نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، یہ میرا بیٹا ہے، وہ خوشی سے کانپتی آواز میں بولی، اور اچانک حنزلہ کو دانیال کے ہاتھوں سے لے لیا اور اس کا ماتھا چومنے لگی، اس کے ننھے ننھے ہاتھ چومنے لگی۔ دانیال اس کی دیوانگی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ ارہا؟ دانیال نے اب کی بار ارہا سے بچے کا نام پوچھا تھا۔ حنزلہ نام ہے اس کا، ارہا نے ایک نظر دانیال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا نام حنزلہ ہے، پر ہم اسے ہادی کہیں گے، ارہا کا ہادی۔ دانیال کے یہ کہنے پر ارہا کی آنکھیں مکمل پھیل گئی تھیں، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ دانیال کو دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ یہ میرا ہادی ہے؟ ہاں، یہ میرا ہادی ہے نا؟ وہ دانیال کو دیکھ کر تصدیق چاہ رہی تھی اور دانیال ہاں میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ میرا ہادی۔ ارہا نے ہادی کی ہتھیلیوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اس کے پاؤں چومنے لگی۔ دانیال اس کی اس قدر ممتا اور معصومیت پر تڑپ اٹھا تھا اور پھر اپنی گود میں موجود ہادی سمیت ارہا کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ارہا کا 8واں مہینہ چل رہا ہے، وہ کیسے سنبھالے گی حنزلہ کو؟ تم ایک کام کرو، حنزلہ کو میرے پاس چھوڑ جاؤ اور تم ارہا کا خیال رکھنا۔ دانیال کی ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو دانیال نفی میں سر ہلاتا مسکرایا تھا۔ وہ کچھ وقت کے لیے میری جدائی تو برداشت کر سکتی ہے ماں، لیکن وہ ہادی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، وہ نہیں تھکتی اس کے ساتھ، وہ مسکراتے ہوئے انہیں بتا رہا تھا۔ دانیال کی بات پر رفعت بیگم نے چونک کر دانیال کو دیکھا۔ ہادی کون؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگیں اور پھر بات سمجھ آنے پر وہ مسکرائی تھی۔ اچھا نام ہے،
اب تمہیں بھی اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ ان کے کہنے پر دانیال اپنی ماں کا ماتھا چوم کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو تعصب سے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ آدھے بیڈ پر وہ محترمہ پھیل کر سو رہی تھی اور اپنے ہاتھوں میں ہادی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور باقی آدھے بیڈ پر ہادی کی ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کیا کروں میں ان ماں بیٹے کا، ان کا تو بس نہیں چلتا مجھے بھی اپنی زندگی سے باہر کر دیں۔ بیڈ پر تو قبضہ جما لیا ہے، آنے والے وقت میں کمرے میں بھی قبضہ کر لیں گے۔ بیڈ کی جانب بڑھتے اس نے نرمی سے ہادی کا ہاتھ ارہا کے ہاتھ سے جدا کیا۔ ہادی کو نرمی سے گود میں اٹھا کر اس کا ماتھا چومتے اس نے اسے صوفے کم بیڈ پر لٹا دیا تھا اور اس کے ارد گرد تکیے رکھ دیے۔ اب وہ پلٹ کر کمر پر ہاتھ رکھے اپنی محبوب بیوی کو دیکھ رہا تھا، جس کا جسم حمل کے باعث مکمل پھول چکا تھا اور گال بھی پھولے پھولے سے تھے۔ وہ احتیاط سے جگہ بنا کر ارہا کے پیچھے لیٹا اور اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دانیال کو اس کو اپنے حصار میں لینے پر ارہا کی آنکھ کھلی تھی۔ دانیال، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہادی، ہادی کہاں ہے؟ وہ چونک کر اٹھنے لگی تھی جب دانیال نے اسے اپنے بازوؤں میں گرا لیا۔ ہادی میرا بھی بیٹا ہے بھائی، بے فکر رہو، اس کا خیال مجھے بھی ہے۔ صوفہ کم بیڈ پر ڈالا ہے، اب اتنی زیادتی تو مت کرو یار، اگر ایسا کرو گی تو مجھے اپنے ہی بیٹے سے جلن ہونے لگے گی۔ شوہر کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے ارہا کا رخ اپنی جانب کیا تھا اور ارہا مسکراتی شرارتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ بہت تنگ کرنے لگی تم مجھے، ہادی ہے تو یہ حال ہے، میں تو سوچ رہا ہوں جب دوسرا آئے گا تو تم تو مجھے دیکھو گی بھی نہیں۔ جاؤ، میں اب تم سے بات نہیں کرتا۔ وہ نروٹھے پن سے کہتا ارہا کو پیچھے ہٹانے لگا تھا جب ارہا نے اس کا کالر تھامتے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس نے دانیال کے بازوؤں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ اولاد کتنی بھی پیاری کیوں نہ ہو، پر مجھے اپنی ساری اولاد سے بڑھ کر ہمیشہ آپ عزیز رہیں گے، آپ کے بعد سب۔ یہ کہتے ہوئے وہ دانیال کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ چکی تھی اور دانیال بھی اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔